بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اور 145 دو آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کی برکت سے امت میں ہر اس شخص کو جو کبھی بھی کسی قومی کام پر یا ذاتی کام پر جو کام بھی درست ہو، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اسے حوصلہ افزائی دلائی گئی ہے، تسلی دلائی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام احد کی جنگ میں جب تشریف فرما ہوئے، وہاں پہنچے تو کافروں کی سب سے بڑی ترجیح یہ تھی کہ ہم کسی طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کچھ ہو جائے، اللہ کے نبی کو کچھ نہ ہو۔ صحابہ کرام مسلمانوں کے نرغے میں آ گئے۔ پیچھے درے سے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے کچھ لشکر کو لے کر آ گئے، ادھر سے دوڑتے ہوئے کافر واپس آ گئے، صحابہ درمیان میں پھنس گئے۔ خوب انہوں نے تیر اندازی بھی کی اور تلوار زنی بھی ہوئی، اور صحابہ کرام شہادتیں واقع ہونا شروع ہو گئی۔ چند صحابہ ایسے تھے جو اس وقت ڈٹے رہے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، اور اسی طرح کوئی 10-12 نام اور بھی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زخمی ہو گئے، وہ اپنے زخموں میں پریشان ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ وہ جو صف بندی تھی وہ منتشر ہو گئی۔ کفار چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے ہم گزند پہنچا سکیں۔ ابن قمیع ایک شخص تھا کافروں سے، اس نے نبی علیہ السلام پر پتھر پھینکا، وہ پتھر لگا تو آپ نے جو خود پہنی ہوئی تھی اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں پیوست ہو گئیں اور آپ کا خون بہنے لگا۔ اسی طرح کچھ کفار نے دھکم پیل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی میں جا گرے، دندان مبارک شہید ہو گئے، خون بہنے لگا۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھائی میں تھے، نیچے تھے اور نظر نہیں آ رہے تھے، تو کفار نے مشہور کر دیا نعوذ باللہ من ذالک قد قتل محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، جن کے ہاتھ میں اسلامی پرچم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کے شہید ہونے پر کفار نے آواز لگا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مسلمانوں میں 2 رائے بن گئیں۔ ایک تو یہ رائے بن گئی کہ جی جب حضور نہیں رہے تو ہمارے اب لڑنے کا کیا فائدہ، ہم تو آپ کی اتباع میں آئے تھے اور آپ کے حکم پر آئے تھے، اب جب آپ دنیا سے چلے گئے تو اب ہماری کیسی لڑائی۔ وہ ڈھیلے پڑ گئے، انہوں نے تلواریں پھینک دیں اور وہ پریشان ہو گئے۔
کچھ کی رائے یہ بن گئی کہ جس مشن پر اور جس کام پر اللہ کے نبی اپنی جان دے گئے، اب ہمیں اپنی جان بچانے کا کیا فائدہ؟ اب کچھ بھی ہو جائے ہم بھی بے جگری سے لڑیں گے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیں گے۔ ان میں اور جوش پیدا ہو گیا۔ اس کشمکش میں آخر مسلمانوں نے دوبارہ مضبوطی اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ دے کر اوپر اٹھا لیا گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو پھر آپ کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ حیات ہیں، صرف زخمی ہیں۔ پھر وہ سارے اٹھے اور انہوں نے پھر کفار کی وہ بجائی کہ آخر وہ بھاگ کر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شکست سے بھی بچا لیا۔ نبی علیہ السلام بھی سامنے میں محفوظ نظر آنے لگے تو صحابہ میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ اب یہ واقعہ کہ نبی علیہ السلام کی شہادت یا وفات کی خبر سن کر جو بے چینی سی ہوئی، اس پر اللہ رب العزت نے تسلی کے لفظ ارشاد فرمائے، وما محمد الا رسول۔ اے صحابہ کی جماعت اور اے اہل ایمان، یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اللہ کے ایک رسول ہیں۔ جس طرح پہلے کئی رسول تشریف لائے اور اپنی اپنی مدت پوری کر کے دنیا سے چلے گئے، تو آپ بھی اللہ کے ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ اپنی اپنی ترتیب سے آخر ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ زندگی کتنی کوئی جی لے گا؟ سب سے لمبی عمر جس پیغمبر کی قرآن پاک میں ذکر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ویسے احادیث کی کتب میں اس سے بڑی عمر کی امتیں اور موجود نظر ملتی ہیں، لیکن انبیاء میں نص قطعی سے جن کی عمر کا طویل العمر ہونا ثابت ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ 950 سال تو ان کی تبلیغ ہے، اور بغیر تبلیغ کے جو ان کی مسائی ہے وہ علیحدہ ہے، عمر مبارک ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رسول اور بھی آئے چلے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، آخر انہوں نے بھی چلا جانا ہے۔ افا اماتا، یہ بتاؤ اگر یہ رسول طبی طور پر فوت ہو جائیں، او قتلا، یا یہ رسول شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دوبارہ لوٹ جاؤ گے؟ آخر ایک نہ ایک دن جانا تو ہے۔ یہ اللہ کے نبی طبی طور پر اللہ کا امر آئے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں، یا شہید کر دیے جائیں، کیونکہ یہ نبی تو نبی ملاحم ہے۔ نبی ملاحم کا معنی مجاہد نبی، یہ تو مجاہد نبی ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت جو ہے یہ تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یہ تو تلواروں کے سائے کے نیچے۔ اس سے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی، جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن فاذا لقیتم، اگر تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، فاصبروا، صبر کرو، پھر ثابت قدم ہو جاؤ، کیونکہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یعنی مجاہد بنو، جہاد کرتے رہو۔ کیا اللہ کے رسول اگر دنیا سے چلے جائیں، وہ طبی طور پر ان کا وقت آ جائے اور وہ دنیا سے تشریف لے جائیں، یا اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل دوبارہ پلٹ جاؤ گے، یعنی باپ دادا کے دین پہ چلے جاؤ گے۔ یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس روز وصال مبارک ہوا، صحابہ کرام پر اس سے زیادہ غم کا دن اور کوئی نہیں گزرا۔ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے تشریف لے گئے، کئی صحابہ جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ ایک صحابی کو اطلاع ملی، وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، وہیں اپنی انگلیاں اپنے آنکھوں پہ رکھیں اور اللہ سے دعا کی، میرے اللہ ان آنکھوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ زیارت کی ہے، اب وہ نظر نہیں آئیں گے تو بس اب یہ آنکھیں نکال ہی دے، ختم کر دے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک، وصال مبارک والا دن
وہ اتنا بھاری تھا صحابہ کرام پر جدائی اور غم کے حوالے سے کہ اس سے بڑا کوئی دن نہیں آ سکتا۔ اس وقت قوم کو، امت کو سنبھالا کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جذباتی ہو گئے، فرمانے لگے اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی میں سننا ہی نہیں چاہتا یہ لفظ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدبر امت، امام الصحابہ، جانشین پیغمبر، خلیفہ بلا فصل، سبحان اللہ، فرمانے لگے خبردار تم کیسی باتیں کرنے لگے ہو، من کان منکم یعبد اللہ، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، انہ حی، اللہ زندہ ہے۔ اللہ کی تم اگر عبادت کرتے تھے تو اللہ تو زندہ ہے، اور تم میں سے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے، انہ قد مات، وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ چلے گئے، یعنی حوصلہ رکھو، تسلی رکھو۔ تو اللہ پاک یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول دنیا سے طبی طور پر وقت مقرر ہو جائے اور فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر پلٹ جاؤ گے؟ یعنی دوبارہ ماں باپ والے دین کی طرف چلے جاؤ گے، کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ اور اگلی بات سنیں، اللہ کا استغنا دیکھیں، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر کوئی اپنی ایڑیوں کے بل دوبارہ لوٹ گیا، یعنی دوبارہ کفر کی طرف چلا بھی گیا، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ بات ذہن میں رکھ لے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں، بت پرست ہو جائیں، مجوسی ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کے اوصاف میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، وہ تو غنی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لوگ مقام تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائیں، سب متقی ہوں، سب پرہیزگار ہوں، قولاً فعلاً عملاً، خلوت جلوت سب کی سبحان اللہ اتنی اعلیٰ اور مبارک ہو جائے، یہ سارے نیک ہو جائیں، پھر بھی اللہ کی کوئی پروموشن نہیں ہو جانی، ترقی نہیں ہونی کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کا درجہ بڑھ رہا ہو، اللہ کی قوت بڑھ رہی ہو، اللہ کی قدرت بڑھ رہی ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تم میں سے جو اس دین کو چھوڑ کر اپنے ایڑیوں کے بل لوٹا، جہالت کی طرف چلا گیا، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ بات ذہن میں رکھ لے، اللہ کا وہ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، البتہ یہ بھی فرمایا اللہ شکر کرنے والوں کی، قدر کرنے والوں کو خوب بدلہ عطا فرماتے ہیں، خوب جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ اور شاکرین میں سے امام الشاکرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو نبی کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے نبی دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یاد رکھے اللہ زندہ ہے، اللہ تو زندہ حیات ہیں۔ تو اس تفسیر کے مطابق مفسرین لکھتے ہیں کہ ان شاکرین میں، جن شاکرین کو اللہ نے فرمایا میں انہیں جزائے خیر عطا فرماؤں گا، اس شاکرین میں، ان شاکرین میں امام الشاکرین جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی آیت اور آخری آیت، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی شخص کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ وہ مر جائے، موت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، نہ کسی کے اپنے اختیار میں ہے، نہ کسی دوسرے کے اختیار میں ہے کہ اس کے کہے سے کوئی مر جائے۔ موت کس کے اختیار میں ہے؟ الا باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ کتابا مؤجلا، ہر ایک کے لیے موت کا وقت بھی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ پھر موت کے ڈر کی وجہ سے اہم کام اور مہمات کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ جب عقیدہ یہ ہے اور یقیناً یہی ہے کہ موت کسی کے کہنے سے نہیں آتی، اپنی خواہش سے نہیں آتی۔ کتنے انتہائی کرب اور تکلیف اور بیماری میں مبتلا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرے جی، اب تو ہم اللہ اٹھا ہی لے، اب تو ہم بڑے تنگ ہیں۔ کتنے ورثاء کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے
اپنے عزیزوں کی اس پریشانی کو دیکھ نہیں سکتے اور وہ خود کہہ دیتے ہیں جی اب سورہ یاسین پڑھوا لو اور یہ چلا ہی جائے بس، اب اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ تو موت کسی کے اپنے اختیار سے نہیں آتی، یہ اللہ کے امر سے آتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو صرف دنیا کی زندگی کو لطف اندوز بنانا چاہتا ہے، دنیا کی جزا چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دنیا میں دے دیں گے۔ اس کا کھانا پینا، رہائش، اٹھنا بیٹھنا، جو صرف دنیا ہی کے لیے ساری کوشش کر رہا ہے اور دنیا ہی کے لیے ساری محنتیں کر رہا ہے، ہم اسے دنیا کی چیزیں دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کی بھی امید رکھتا ہو اور کوئی محنت ثواب آخرت کے لیے کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو اور بھی اچھی جزا عطا فرمائیں گے۔ تو شکر گزاروں کی اللہ نے بڑی قدر کی ہے، اور شکر گزاری خوشی کے حالات میں تو شکر گزاری ہے، پریشانی اور آزمائش میں بھی بندے کی زبان پہ شکر گزاری اور قدر دانی کے جملے رہ جائیں تو اللہ دیکھتے ہیں کہ کیا میرے بندے میں صبر آیا، کیا اس میں ہمت آئی، کیا اس میں مجھ سے محبت آئی، میں نے اسے سکھ میں رکھا تو اس کی زبان شکر سے لبریز تھی، اور یہ اپنی تمام تر دنیا کے سکھ جو ہیں ان کی نعمتوں کو میری طرف منسوب کرتا تھا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کسی نے کہہ دیا یار ماشاءاللہ تیری صحت کتنی اچھی ہے، بس یہ اللہ کا فضل ہے جی، ورنہ تو مجھ جیسے کئی پھر رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا اللہ نے کتنا خوبصورت مکان تجھے دے دیا، یہ جی میرے اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی سے یہ ٹکڑا زمین کا ملا اور بہترین مکان۔ یعنی کسی بھی نعمت کا ذکر کیا گیا تو قدردانی کی نسبت اللہ کی طرف، اور دکھ میں مبتلا ہو گیا یار تو کتنا تنگ ہے، تیرے بھائی کتنے خوشحال ہیں، کوئی نہیں جی یہ تو میرے اللہ کا نظام ہے، اللہ جیسے رکھے میں ویسے خوش ہوں۔ جی کسی کے لباس کی غربت، کسی کے مکان کی کمزوری، کسی کی روزی روٹی، یعنی جس بھی حوالے سے جو اللہ ہی کی طرف اپنے نسبتوں کو جوڑے رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی قدر کریں گے اور اس کو اور جزا دیں گے۔ ہمیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ حی القیوم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔